ہمارے دیش میں زبان پر سیاست ہمیشہ گرم رہتی ہے. یہ ان کی زبان، یہ ان کی زبان، اس نیریٹو کو بنایا بھی جاتا ہے اور بھنایا بھی جاتا ہے. اگر کسی برانڈ نے اپنی کیمپین کے لیے جشن رواج استعمال کیا، اسے بین کر دو. ایک نمکین کے پیکٹ کے پیچھے اگر نستعلیق میں کچھ لکھا ہو تو پورے دیش میں بوال مچ جاتا ہے. اور کچھ ضلعوں کے نام صرف اس لیے تبدیل کر دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے نام اردو سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور اس ساری سیاست کے چلتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اردو کی جڑیں کہاں سے نکلی ہیں. اردو جو یہ لفظ ہے ترکش لفظ اردو سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں آرمی کیمپس. فارسی بولنے والی فوج نے 12ویں شتابدی میں لاہور کو فتح کیا اور اس فوج کی رسائی ہوتی ہے دلی تک. وہاں دلی میں اس فوج کی انٹرمنگلنگ وہاں کی پرانی برج بھاشا بولنے والی عوام سے ہوتی ہے. مقامی لینگویج پر فارسی کا رنگ چڑھتا ہے اور اردو وجود میں آتی ہے گنگا جمنی تہذیب بن کر. اردو کو نہ مسلمانوں نے پیدا کیا ہے نہ ہندوؤں نے پیدا کیا ہے. اردو کو اردو 1780 تک نہیں کہا گیا. اس سے پہلے اس زبان کو ریختہ، ریختی، ہندوی، دہلوی یا ہندوستانی کہا جاتا رہا ہے. زبان کبھی بھی کسی مذہب کی نہیں ہوتی. زبان خطے کی ہوتی ہے، ریلیجنس کی نہیں ہوتی، ریجنس کی ہوتی ہے. اردو 100% ہندوستانی ہے اور محبت کی زبان ہے. اور محبت میں میرا تمہارا نہیں ہوتا. تو سیاست نہ بھنائیں، محبت فرمائیں. بہت شکریہ.